آج کی میری ویڈیو ان خواتین کے لیے ہے جو نہ تو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور نہ ہی گھر سے باہر جا کر کام کر سکتی ہیں۔ بہت سی خواتین یہ سوچ کر قدم نہیں بڑھاتی کہ لوگ کیا کہیں گے یا میں نہیں کر سکتی۔ یاد رکھیں، ہر کامیاب انسان نے ابتدا صفر سے کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ خود پر یقین کریں اور پہلا قدم اٹھائیں۔ السلام علیکم، میں ہوں میمونہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میمونہ انسپائرز۔ یاد رکھیں کہ عقل اور سمجھ بوجھ تعلیم کی محتاج نہیں ہوتی اور نہ ہی گھر میں رہنا کمزوری ہے، بلکہ صحیح نیت اور محنت کے ساتھ یہی گھر آپ کی کامیابی کا مرکز بن سکتا ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت و وقار کے ساتھ حلال رزق کمانے کا حق دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک کامیاب کاروباری خاتون تھیں۔ ان کی زندگی آج کل کی خواتین کے لیے بہترین مثال ہے۔ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا صرف مالی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ ایک عورت کو اعتماد، عزت اور فیصلہ کرنے کی طاقت بھی دیتا ہے۔ جب ایک ماں مضبوط ہوتی ہے تو پورا خاندان مضبوط ہوتا ہے۔ عورت کی کامیابی اس کے بچوں کے مستقبل پر بھی مثبت اثرات ڈالتی ہے۔ تو آج ہم جانیں گے وہ کاروبار جو آپ گھر بیٹھ کر بہت آسانی سے شروع کر سکتی ہیں اور اس کے لیے آپ کو کسی تعلیم کی ضرورت نہیں۔ پہلا بزنس آئیڈیا جو میں آپ کو دے رہی ہوں وہ ہے لیڈیز گرومنگ سینٹر۔ آج کل لیڈیز گرومنگ سینٹر ایک بہت اچھا اور کامیاب بزنس بنتا جا رہا ہے، خاص طور پر ایسے علاقوں میں جہاں لڑکیوں اور خواتین کے لیے سیکھنے اور اپنی شخصیت کو نکھارنے کے کم مواقع ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کا گرومنگ سینٹر چلے گا کیسے اور دوسروں سے مختلف کیسے ہوگا؟ دیکھیں، آپ کا گرومنگ سینٹر صرف بیوٹی پارلر کی حد تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ ایک مکمل تربیتی مرکز بن سکتا ہے جہاں نوجوان لڑکیاں بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں۔ آپ اپنے گرومنگ سینٹر میں پارٹی میک اپ، اسکن کیئر، ہیئر سٹائلنگ، یوگا، ایکسرسائز اور جم کی کلاسز دے سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ بیکنگ، کوکنگ، اسٹیچنگ، آرٹس اینڈ کرافٹ اور کمیونیکیشن سکل بھی سکھا سکتی ہیں۔ اس طرح لڑکیاں نہ صرف اپنے آپ کو گروم کریں گی بلکہ مختلف ہنر سیکھ کر اپنا چھوٹا سا بزنس بھی شروع کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں گنجائش ہے تو اپنے گھر کے کچھ حصے کو گرومنگ سینٹر میں تبدیل کر سکتی ہیں۔ آپ اپنے گرومنگ سینٹر میں آفرز بھی دے سکتی ہیں، جیسے کہ کوئی 3 کورسز سلیکٹ کرے تو 10% فی آف۔ شروع میں گھر کی خواتین مل کر اس بزنس کو چلا سکتی ہیں۔ اگر آپ میں ہنر کی کمی ہے تو آپ اپنے ساتھ کسی ہنرمند خاتون کو رکھ سکتی ہیں۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس خاتون کو سیلری پہ رکھتی ہیں، پرسنٹیج پہ رکھتی ہیں یا پھر بزنس میں شراکت پہ رکھتی ہیں۔ یہ بزنس اس لیے بھی فائدہ مند ہے کیونکہ آج سب والدین چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں خود اعتماد، باصلاحیت اور مضبوط بنیں۔ اگر ایک جگہ پر اتنی ساری ایکٹیویٹیز اور کورسز موجود ہوں گے تو لوگ اس میں ضرور انٹرسٹ لیں گے۔ اس طرح کا سینٹر نہ صرف اچھی آمدنی کا ذریعہ بن سکتا ہے بلکہ علاقے کی خواتین کے لیے ایک مثبت اور مفید پلیٹ فارم بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرا کاروبار جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ آج کے دور کا فاسٹسٹ گروئنگ بزنس ہے، اینڈ دیٹ از ہوم میڈ فوڈ بزنس۔ اگر آپ کو اچھا کھانا بنانا آتا ہے تو ہوم میڈ فوڈ بزنس آپ کے لیے ایک بہترین آپشن ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں کہ اس کاروبار کو کیسے اور کہاں سے شروع کریں۔ سب سے پہلے آپ اپنے قریبی اسکول اور کالجز سے رابطہ کریں۔ وہاں کے سٹاف اور کینٹین پرسن سے رابطے کے بعد آپ ان کو اپنے کھانے کے سیمپل دیں اور آرڈر لینے کی کوشش کریں۔ اسکول کالجز میں برگر، شاورما، پراٹھا رول، کباب رول اینڈ کولڈ سینڈوچز بہت آسانی سے فروخت ہو سکتے ہیں۔ بہت سے اسکول اور کالجز کے کینٹین پرسنز آپ سے آپ کی مشہور آئٹمز لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ آپ یہ آئٹمز براہ راست ادھر فروخت نہیں کریں گے بلکہ وہ کینٹین پرسن پروفٹ پہ یہ آئٹم سیل کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنے قریبی ریسٹورانٹس اور چھوٹے کیفیز سے بھی رابطہ کر سکتی ہیں۔ انہیں بتائیں کہ آپ بڑی مقدار میں بریانی، قورمہ، سبزی، کھیر اور دیگر کھانے تیار کر سکتی ہیں۔
بہت سے ریسٹورینٹس ایسے ہوتے ہیں جو اضافی شیف اور کچن سٹاف رکھنے کے بجائے گھر سے تیار شدہ کھانا لینا پسند کرتے ہیں کیونکہ اس سے ان کے اخراجات کم ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا کھانا معیاری ہو تو وہ آپ کے ریگولر کسٹمرز بھی بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے بزنس میں ٹفن سروس بھی شروع کر سکتے ہیں۔ ہر دن مختلف کھانے شامل کریں تاکہ لوگوں کو ویرائٹی ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ فروزن آئٹمز بھی تیار کریں جیسے سموسہ رول، کباب، پراٹھے، چٹنی، نگٹس وغیرہ۔ آج کل کی خواتین ریڈی ٹو کوک فروزن چیزیں خریدنا بہت پسند کرتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے کاروبار کو پروموٹ کیسے کریں گی۔ اپنے کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ واٹس ایپ گروپس بنائیں اور روزانہ کا مینیو شیئر کریں۔ فیس بک اور انسٹاگرام پر اپنے کھانوں کی تصاویر اپلوڈ کریں۔ اس کے علاوہ بہت ہی خوبصورت پمفلٹ چھپوائیں اور دفتر، بیوٹی پارلرز اور مختلف دکانوں پر رکھوائیں۔ اپنے گاہکوں سے فیڈ بیک لیں اور اچھی سروس دیں۔ وقت پر ڈیلیوری، صفائی، مناسب قیمت اور اچھا ذائقہ آپ کے کاروبار کو تیزی سے کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ محنت اور مستقل مزاجی سے کام کریں تو ایک چھوٹا سا گھریلو کاروبار مستقبل میں بڑی کامیابی میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ تیسرا بزنس آئیڈیا جو میں آپ کو دے رہی ہوں اسے بزنسز میں بہت پروفیٹیبل سمجھا جاتا ہے، وہ ہے ہوم بوتیک یا کلودنگ بزنس۔ خواتین اس بزنس میں اس لیے بھی کامیاب ہیں کہ ان کو فیشن، رنگوں اور نئے ڈیزائنز کا اچھا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری خواتین ان سے خریداری کرتے وقت کمفرٹیبل بھی ہوتی ہیں۔ اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے آپ کو درست منصوبہ بندی اور مارکیٹ ریسرچ کی بے حد ضرورت ہے۔ کلودنگ بزنس شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے علاقے کے لوگوں کی پسند اور ضرورت کو سمجھیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے علاقے کے لوگ برانڈڈ کپڑے پسند کرتے ہیں یا نارمل۔ زیادہ خواتین لان، کاٹن یا ریڈی میڈ ڈریسز خریدتی ہیں یا بچوں کے کپڑوں کی زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ میرا سجیشن ہے کہ شروع میں مکس کوالٹی رکھیں، انسٹچڈ اور ریڈی میڈ دونوں قسم کے کپڑے رکھیں۔ اس سے آپ کے پاس زیادہ ویرائٹی ہوگی اور کسٹمرز بھی زیادہ آئیں گے۔ مارکیٹ ریسرچ کے بعد اگلا مرحلہ سستے اور معیاری کپڑوں کے سپلائر تلاش کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ ایسے ہول سیل شاپ سے رابطہ کریں جو فیکٹری ریٹ پر کپڑے فراہم کرتے ہوں۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں کئی مشہور کپڑا مارکیٹس موجود ہیں جہاں سے کم قیمت میں سامان حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی مشہور ہول سیل مارکیٹس میں اعظم کلاتھ مارکیٹ فیصل آباد، مدینہ کلاتھ مارکیٹ فیصل آباد، راجہ بازار راولپنڈی، کراچی اور لاہور کی ہول سیل مارکیٹ سر فہرست ہیں۔ ان مارکیٹ سے اچھا، سستا اور معیاری کپڑا بہت آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ابتدا میں زیادہ مال خریدنے کے بجائے محدود مقدار میں چند ڈیزائنز منتخب کریں۔ اس سے آپ کا رسک کم ہوگا اور آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کس قسم کا سامان زیادہ فروخت ہو رہا ہے۔ اپنے کاروبار کی پروموشن کے لیے فیس بک، انسٹاگرام اینڈ واٹس ایپ گروپس کا سہارا لیں۔ کپڑوں کی اچھی تصاویر بنائیں، قیمت اور تفصیل واضح لکھیں۔ کاروبار میں کامیابی صرف سستی قیمت سے نہیں بلکہ اعتماد اور معیار سے حاصل ہوتی ہے۔ ہمیشہ وہی چیز فراہم کریں جو تصویر میں دکھائی گئی ہو۔ وقت پر ڈیلیوری اور اچھا رویہ آپ کے کاروبار کو تیزی سے آگے بڑھا سکتا ہے۔ اب بات آتی ہے ریٹ فکس کرنے کی۔ کپڑوں کی قیمت لگاتے وقت صرف منافع نہ دیکھیں بلکہ مارکیٹ ریٹ کو بھی سامنے رکھیں۔ مثال کے طور پر اگر کپڑا آپ کو 1500 روپے میں ملا ہے تو اس پر آپ اپنا خرچہ شامل کریں جیسے پیکنگ، ڈیلیوری چارجز وغیرہ وغیرہ۔ پھر 20 سے 40% تک منافع رکھیں۔ شروع میں کم منافع رکھیں تاکہ گاہک بنے اور اعتماد بڑھے۔ کوشش کریں کہ آپ کے کپڑوں کی کوالٹی اچھی ہو کیونکہ ایک مطمئن کسٹمر مزید کسٹمرز لے کر آتا ہے۔ اگر انویسٹمنٹ کم ہو تو پہلے آرڈر لے کر سامان خریدنے کا طریقہ اپنائیں۔ اس سے اسٹاک رکھنے کی ضرورت کم ہوگی اور لاس کا امکان بھی کم رہے گا۔ اگر آپ اپنے علاقے کی ضرورت کو سمجھیں، اچھی ہول سیل مارکیٹ سے مناسب ریٹ پر سامان خریدیں اور سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں تو یہ چھوٹا سا کاروبار مستقبل میں ایک کامیاب برانڈ کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے منڈی بہاؤدین کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی ارم نے 20,000 روپے سے کھاڑی کے کپڑوں کی لاٹ خریدی اور اسے اپنے علاقے کے گھروں میں فروخت کیا۔ 20,000 سے شروع ہونے والا یہ کاروبار اب لاکھوں پر محیط ہے اور اس کاروبار نے ان کو اتنا منافع دیا کہ اب وہ بحریہ ٹاؤن جیسے پوش علاقے میں اپنا آؤٹ لیٹ چلا رہی ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر بڑا کاروبار ایک چھوٹے قدم سے شروع ہوتا ہے۔ چوتھا بزنس آئیڈیا ہے ڈریس رینٹل بزنس۔
آج کے دور میں فیشن اور سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے لوگ ہر تقریب میں نیا لباس پہننا پسند کرتے ہیں۔ خاص طور پر شادیوں، عید اور دیگر تقریبات کے لیے مہنگے کپڑے خریدنا ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ڈریس رینٹل بزنس تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ مختلف پلیٹ فارمز اور مارکیٹ پلیسز اب لوگوں کو برائڈل، پارٹی ویئر اور ڈیزائنر ڈریسز کرائے پر فراہم کر رہے ہیں۔ اس کاروبار کو شروع کرنے سے پہلے یہ ریسرچ کریں کہ آپ کے علاقے میں کس قسم کے کپڑوں کی زیادہ مانگ ہے۔ برائڈل ڈریسز، مہندی ڈریسز، ولیمہ ڈریسز، پارٹی ویئر یا بچوں کے فنکشنل ڈریسز کی زیادہ مانگ ہے۔ شروع میں 10 سے 20 ڈریسز کافی ہیں۔ ایسے رنگ اور ڈیزائن منتخب کریں جو زیادہ لوگوں کو پسند آئیں۔ اس کی سلائی، کپڑا اور صفائی بہترین ہونی چاہیے۔ صاف ستھرے اور اچھی حالت میں موجود ڈریسز کسٹمرز کا اعتماد بڑھاتے ہیں۔ فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر اپنا بزنس پیج بنائیں۔ اپنے ہر لباس کی اچھی تصاویر، ویڈیو، سائز، کرایہ، سیکیورٹی ڈپازٹ واضح طور پر درج کریں۔ اپنے کاروبار کے چند اصول مقرر کریں، جیسے رینٹل پیریڈ، سیکیورٹی ڈپازٹ، نقصان کی صورت میں جرمانہ، ریٹ ریٹرن چارجز، صفائی کے قواعد وغیرہ وغیرہ۔ ویسٹرن کنٹریز میں یہ ٹرینڈ کافی عرصے سے مقبول ہے کہ وہاں برائڈ میڈس ایک جیسے لباس پہننا پسند کرتی ہیں۔ اب پاکستان میں بھی یہ فیشن خاصا مقبول ہو چکا ہے۔ شادی کی تقریبات میں بہنیں، کزنز اور سہیلیاں وغیرہ ایک جیسے لباس پہننا پسند کرتی ہیں، اور بہت سے لوگ مہنگے ڈریسز خریدنے کے بجائے کرائے پر لینا پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ان کے اخراجات کم ہوتے ہیں اور ہر تقریب میں نیا لباس پہننے کا موقع بھی ملتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں آمدنی کی۔ ویسے تو اس بزنس میں چارجز ڈریس ٹو ڈریس ویری کرتے ہیں، لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس 20 ڈریسز ہیں اور ہر ڈریس مہینے میں صرف 3 مرتبہ کرائے پر جاتا ہے، اور ان ڈریسز کا رینٹ آپ نے 2500 مقرر کیا ہے، تو آپ کی آمدنی 1,50,000 روپے ہوگی۔ اس میں سے سوائی، ڈیلیوری اور دیگر اخراجات نکالنے کے بعد بھی مناسب منافع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اپنے کاروبار کو مزید بڑھانے کے لیے آپ اس میں جیولری رینٹل، ہینڈ بیگ رینٹل، بچوں کے کاسٹیومز، فوٹو شوٹ ڈریسز اور اسکول فنکشنز ڈریسز شامل کر سکتی ہیں۔ اپنے رینٹل بزنس میں آپ معیاری لباس رکھیں، وقت پر ڈیلیوری دیں، مناسب قیمت رکھیں، گاہکوں کے ریویوز حاصل کریں، سوشل میڈیا پر مسلسل تشہیر کریں، ہر سیزن کے مطابق نئے ڈیزائنز شامل کریں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ معیاری کلیکشن اور اچھی کسٹمر سروس کے ذریعے آپ اس کاروبار کو کامیاب اور منافع بخش بنا سکتی ہیں۔ 5واں بزنس آئیڈیا ہے ٹو کریٹ یور یوٹیوب چینل۔ اگر آپ ایسا کاروبار شروع کرنا چاہتی ہیں جس میں سرمایہ کم سے کم ہو اور ترقی کے مواقع زیادہ، تو یوٹیوب ایک بہترین انتخاب ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہنر، تجربہ یا معلومات ہیں تو آپ بھی یوٹیوب کے ذریعے اپنی پہچان بنا سکتی ہیں۔ یوٹیوب پر چینل شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس یوٹیوب کی مکمل معلومات ہونی چاہیے، اور آپ کو کچھ ایسی ویب سائٹس اور سافٹ ویئرز کا بھی علم ہونا چاہیے جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ یوٹیوب پر آپ اپنے ہنر اور اپنے انٹرسٹ کے مطابق کنٹینٹ بنا سکتی ہیں۔ کھانا پکانے کی ترکیبیں، بیوٹی اور سکن کیئر ٹپس، سلائی کڑھائی، بچوں کی تربیت اور تعلیم، روزمرہ زندگی کے ولاگز، صحت اور فٹنس ٹپس، موٹیویشنل اور اسلامی معلومات، گھریلو ٹوٹکے وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیں کہ جس موضوع پر آپ مستقل ویڈیوز بنا سکیں اسی کا انتخاب کریں۔ یوٹیوب پر ویڈیوز بنانے کے لیے مہنگا کیمرہ ہونا ضروری نہیں، آپ اپنا موبائل فون سے اچھی ویڈیوز بنا سکتی ہیں۔ ویڈیو بناتے وقت روشنی کا خیال رکھیں، صاف آواز ریکارڈ کریں اور ویڈیو کو مختصر مگر معلوماتی رکھیں۔ اپنی ویڈیوز میں کاپی رائٹ فری ویڈیوز کا استعمال کریں، اور یہ ویڈیوز آپ پکسل، پکسابے اور مکس کٹ جیسی ویب سائٹ سے فری حاصل کر سکتی ہیں۔ کنٹینٹ میں ہیلپ کے لیے آپ AI سافٹ ویئرز استعمال کریں، جیسے ڈیپ سیک، جیمینائی اینڈ چیٹ GPT۔ اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کریں، مستقل محنت کریں اور لوگوں کے لیے مفید کنٹینٹ بنائیں۔ یاد رکھیں کہ کاروبار کے لیے بڑی سرمایہ کاری اور پیسے سے زیادہ ضروری آپ کا عزم، محنت اور مستقل مزاجی ہے۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی آئیڈیا پسند آیا ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اس طرح کی مزید موٹیویشنل اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل میمونہ انسپائرز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے اور فائدہ مند موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، پورے اعتماد رہیں، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو چیز یور ڈریمز۔